السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامد و مصلی اما بعد، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ قال ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر طہرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساکین۔ معزز و مکرم سامعین کرام، آج کے درس میں صدقہ فطر کے تعلق سے کچھ باتیں پیش کی جائیں گی۔ آئیے سب سے پہلے صدقہ فطر کا معنی و مطلب جانتے ہیں۔ میرے عزیزو، صدقہ کا مطلب تو معروف ہے، البتہ فطر فا کے کثرہ کے ساتھ یعنی فطر، اس کا معنی چھوڑنا، پھاڑنا، روزہ افطار کرانا وغیرہ ہے، روزہ افطار کرنا وغیرہ۔ اس سے مراد وہ صدقہ ہے جس کا سبب رمضان کے روزوں کو چھوڑنا، اور یہ رمضان کے اختتام پر ختم پر نماز عید سے پہلے ادا کیا جاتا ہے، نیز اسے فطرانہ بھی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح صدقہ فطر فرض کب ہوا؟ علامہ عبد الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے تحفۃ الاحوذی جلد 3 صفحہ 391 میں لکھتے ہیں کہ صدقۃ الفطر سن 2 ہجری میں ماہ رمضان میں عید سے 2 روز پہلے فرض کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے صدقہ فطر کی فرضیت کی حکمت کیا، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے بندوں کے اوپر صدقہ فطر کو فرض اور واجب کیوں کیا ہے؟ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت جو ابھی پیش کی گئی کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر طہرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساکین، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو اس لیے فرض کیا تاکہ روزے دار دوران روزہ کی ہوئی لغو اور فحش حرکات سے پاک ہو جائے اور مساکین کو کھانے کا سامان مل سکے۔ دیکھیے ابن ماجہ 1827 نمبر کی روایت ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے صدقہ فطر 2 حکمتوں کی بنیاد پر امت مسلمہ پر فرض کیا ہے۔ ایک تو یہ کہ ہم اور آپ جو روزے رکھتے ہیں، روزے کے دوران ہم سے لغو باتیں ہو جاتی ہے، بیہودہ باتیں ہو جاتی ہیں، گالی گلوچ ہو جاتی ہے، اسی طریقے سے الٹی سیدھی باتیں ہو جاتی ہیں، چغلی یا غیبت ہو جاتی ہے، اور دوسرے قسم کی غلطیاں اور خامیاں ہو جاتی ہیں۔ اسی غلطی اور خامی کا خمیازہ بھرنے کے لیے، اسی کو پورا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے صدقہ فطر کو فرض کیا ہے۔ دوسرا یہ کہ امت مسلمہ کے اندر وہ لوگ جو فقیر و مسکین اور محتاج ہیں، عید کی خوشی میں ان کو شامل کیا جائے اور ان کو راشن وغیرہ دیے جائیں تاکہ وہ اس کے ذریعے اپنے بچوں کے کپڑے خریدیں یا جو کرنا ہے انہیں کریں۔ طعمۃ للمساکین کا مطلب یہ ہے کہ مسکین کو کھانا دیا جائے، مطلب انسان جو چیز کھاتا ہے اسے اس کے یہاں پہنچا دے۔ اسی طرح صدقہ فطر کی ادائیگی واجب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعیر علی العبد والحر والذکر والانثى والصغیر والکبیر من المسلمین وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة۔ یہ حدیث بڑی جامع ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے غلام، آزاد، مرد، عورت، بچے، بوڑھے سب پر صدقہ فطر کو فرض کیا ہے، یعنی ایک سا تقریباً 2.5 کلو یعنی 2.5 کلو کھجوروں سے اور 1 سا جو سے، اور اس کے متعلق حکم دیا کہ فطرانہ نماز عید کے لیے جانے سے پہلے ادا کر دیا جائے۔ دیکھیے بخاری 1503 نمبر کی روایت، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے صدقہ فطر کو امت مسلمہ کے ہر چھوٹے اور بڑے پر فرض کر دیا ہے، ان کی طرف سے 2.5 کلو اناج دینا ہے۔ اور یہ کب دینا ہے میرے عزیزوں اور دوستو؟ اسے عید کی نماز کو جانے سے پہلے ہمیں اور آپ کو اسے پہنچا دینا ہے۔ اسی طریقے سے قیس بن سعد سے مروی ہے کہ جس روایت سے فرضیت کے نسخہ وغیرہ
یہ روایت جو ہے قابل حجت نہیں ہے، جو قیس بن سعد کے نسخ کا دعویٰ کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کا حکم نازل ہونے سے پہلے ہمیں صدقہ فطر کا حکم دیا، لیکن جب زکوٰۃ کا حکم نازل ہو گیا تو آپ نے نہ ہمیں حکم دیا اور نہ ہمیں روکا، اور ہم صدقہ فطر ادا کیا کرتے تھے۔ سنن نسائی کی روایت اور صحیح ہے۔ اسی طرح سے صدقہ فطر صرف مسلمانوں کی طرف سے ادا کیا جائے گا، یعنی پہلی حدیث جو آپ کے سامنے پیش کی گئی من المسلمین، اس میں لفظ آیا ہوا ہے، اس بات کا ثبوت ہے کہ صدقہ فطر صرف مسلمانوں کی طرف سے ہی ادا کیا جائے گا۔ اگر کسی کا والد یا والدہ یا غلام وغیرہ کافر ہو تو ان کی طرف سے ادا نہیں کیا جائے گا۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ حدیث کے ان الفاظ من المسلمین کے متعلق فرماتے ہیں، یا اس مسئلے میں واضح ہے کہ صدقہ فطر صرف مسلمان ہی کی طرف سے نکالا جائے گا، اور بندے پر اپنے ایسے غلام، بیوی، اولاد اور والدین جو کافر ہو ان کی طرف سے صدقہ فطر کی ادائیگی لازم نہیں آتی ہے۔ اسی طرح سے کیا حمل کی طرف سے بھی صدقہ فطر ادا کیا جائے گا، یعنی پیٹ کے اندر جو بچہ موجود ہے مادر رحم میں، کیا اس کے طرف سے بھی صدقہ فطر کو ادا کیا جائے گا؟ میرے عزیزو، برحق بات یہ ہے اس میں کہ حمل کی طرف سے صدقہ فطر کی ادائیگی فرض نہیں ہے، اور اس پر لفظ صغیر کا اطلاق بھی درست نہیں ہے۔ علامہ ازی اگر کوئی ایسی صریح و صحیح دلیل موجود نہیں ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ عمل کی طرف سے بھی ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے اس کی طرف سے بھی جو ہے صدقہ فطر کو ادا کیا جائے۔ اسی طرح صدقہ فطر کی مقدار اور چیزیں کیا، یعنی صدقہ فطر میں کن چیزوں کو نکالا جائے گا اور کتنا نکالا جائے گا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کننا نخرج زکاۃ الفطر صاعا من طعام او صاعا من شعیر او صاعا من تمر او صاعا من عقط او صاعا من زبیب، کہ ہم گندم سے یعنی گیہوں سے ایک سا، یا جو سے ایک سا، یا کھجور سے ایک سا، یا پنیر سے ایک سا، یا منقع سے ایک سا صدقہ فطر نکالا کرتے تھے۔ صحیح بخاری میں یہ روایت میں الفاظ موجود ہے فی زمان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا کیا کرتے تھے۔ دیکھیے 1506 اور 1507 نمبر کی کتاب الزکوٰۃ کی روایت، یہ آپ کو وہاں پہ مل جائے گی۔ لہذا اس سے معلوم ہوا کہ گندم سے یعنی گیہوں سے نصف سا فطرانہ دینا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ یہ اپنا اجتہاد ہے کہ حضرت ابو سعید، حضرت ابن عمر اور دیگر صحابہ تمام اجناس سے ایک صاف فطرانہ نکالنے کے ہی قائل رہے۔ مزید مراد جن روایت میں ایک آدمی کی طرف سے نصف سا کے بھی کافی ہو جانے کا ذکر ہے وہ یا تو مرفوع ثابت نہیں، ضعیف ہے، جیسا کہ امام بیہقی اور دیگر ائمہ نے اسی بات کو ترجیح دی ہے۔ لیکن میرے عزیزوں اور دوستو، ہمیں اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ صدقہ فطر کے اندر ہماری اور آپ کی جو غذا ہے، یعنی جیسے کہ اتر پردیش والوں کی غذا گیہوں اور چاول ہے، یا اسی طریقے سے جو ہے دوسرے اسٹیٹ یعنی جن کی جو ہمیشہ کی غذا ہے ہمیشہ وہ لوگ کھاتے ہیں، جیسے کچھ علاقے کے لوگ چاول صرف کھاتے ہیں تو ہمیشہ چاول کھاتے ہیں، روٹی کم کھاتے ہیں، تو ان کو چاول سے ہی صدقہ فطر کو نکالنا چاہیے۔ یا اسی طریقے سے ایک گھر کے اندر اگر 10 لوگ ہیں تو 5 کی طرف سے گیہوں نکال دے، 5 کی طرف سے چاول نکال دے، یعنی دونوں چیزوں کو نکالا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ اس میں ہے کہ جو ہے کیا مقررہ مقدار جو ہے 2.5 کلو، اس سے بھی تقریباً جو 2.5 کلو اس سے بھی زیادہ صدقہ فطر نکالا جا سکتا ہے یا نہیں نکالا جا سکتا ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ان سے ایک ایسے انسان کے متعلق سوال کیا گیا جس پہ صدقہ فطر واجب اور وہ جانتا ہے کہ اس کی مقدار 1 سا یعنی 2.5 کلو ہے، لیکن پھر بھی وہ اس سے زیادہ صدقہ کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں نفلی طور پر زیادہ کر رہا ہوں، کیا یہ مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے؟ اس کے جواب میں انہوں نے فرمایا ہاں یہ عمل جائز ہے، اور اکثر علماء مثلا امام شافعی اور امام احمد وغیرہ کے نزدیک بلا کراہت جائز ہے۔ البتہ امام مالک سے اس کی کراہت منقول ہے، لیکن یاد رہے کہ واجب مقدار سے کم ادا کرنا علماء کے اتفاق کے ساتھ جائز نہیں، یعنی کم ادا کرنا یہ ناجائز ہے، بلکہ ادا کرنا، زیادہ ادا کر دینا یہ چیز جائز اور درست ہے، اور اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ دیکھیے مجموع الفتاوی ابن تیمیہ جلد 25 صفحہ 70۔
اور اسی طرح ایک مسئلہ یہ ہے کہ کیا خوراک کے بدلے قیمت ادا کی جا سکتی؟ میرے بھائیوں اور دوستوں، کوئی ایسی صریح روایت نہیں موجود ہے جس میں یہ چیز موجود ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو قیمت صدقہ فطر میں ادا کیا جائے گا، بلکہ اناج ادا کرنے کا ذکر جن روایات کو ہم دیکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں ان میں جو ہے ایک تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکین کے کھانے کا تذکرہ فرمایا، دوسرے یہ کہ انسان جو چیز کھاتا ہے اس کے مطابق وہ جو ہے صدقہ فطر نکالے گا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایسی صورت میں آپ بتائیں کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام کے پاس پیسے کی صورت میں درہم و دینار تھے یا نہیں تھے؟ بالکل درہم و دینار تھے، اور اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اصحاب محمد کے جو ہے پاس درہم و دینار موجود تھے، لیکن کیا ان سے یہ چیز ثابت ہے کہ انہوں نے درہم و دینار نکالے ہوں؟ بلکہ ان سے جو ہے اناج نکالنا یہ ثابت ہے، لہذا اناج نکالا جائے گا، اور قیمت نکالنا یہ بہرحال درست نہیں ہے، اور یہی علماء کا فیصلہ ہے۔ اسی طریقے سے صدقہ فطر کس پر واجب ہوتی ہے؟ یعنی ہم اور آپ جانتے ہیں گھر کے تمام افراد پر صدقہ فطر واجب ہوتی ہے، چھوٹے بڑے، مرد عورت، غلام آزاد، سب پر واجب ہوتی ہے، جیسا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بصدقۃ الفطر، فطر یعنی صغیر والکبیر والعر والعبد ممن تمونون وغیرہ۔ یہ روایت جو ہے دارقطنی کی 220 نمبر کی روایت ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے بڑے آزاد اور غلام ہر اس شخص کی طرف سے صدقہ فطر کو نکالنے کا حکم دیا جس کی خوراک کے تم ذمہ دار ہو، یعنی جس کی خوراک آپ کی ذمہ کی گئی ہے۔ اسی طریقے سے صدقہ فطر کی ادائیگی کا وقت کیا ہے؟ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی جو روایت موجود ہے اس کے الفاظ یہ ہیں، فمن ادا قبل الصلاۃ فہی زکاۃ مقبولۃ ومن ادا بعد الصلاۃ فہی صدقۃ من صدقات، یعنی جس نے اسے نماز عید سے پہلے ادا کر دیا تو یہ قابل قبول زکوٰۃ نہیں ہوگی، اور جس نے نماز کے بعد اسے ادا کیا تو وہ صرف صدقات میں سے ایک صدقہ یعنی صدقہ فطر ادا نہیں ہوگا۔ دیکھیے ابو داؤد 1609 نمبر کی روایت۔ تو لہذا ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اور آپ ابھی سے، یعنی ہمارے یہاں گاؤں وغیرہ میں اسی طریقے سے اور دوسرے علاقوں میں ہوتا یہ ہے کہ لوگ رمضان ہی میں آخری عشرے میں یا اس سے کچھ پہلے نکال کر رکھ لیتے ہیں اور اسی وقت سے غریبوں مسکینوں کے اندر بانٹنا تقسیم کر دیتے ہیں۔ یہ طریقہ بالکل غلط ہے اور یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ لہذا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ وَأَمَرَ بِهَا أَن تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ فطرانہ نماز عید کے لیے نکلنے سے پہلے ادا کر دیا جائے۔ دیکھیں بخاری 1503۔ معلوم ہوا کہ یہ صدقہ نماز عید کے لیے روانگی سے پہلے ادا کر دینا ضروری ہے، اور اگر عید سے 1-2 دن پہلے ادا کر دیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُعْطِيهَا الَّذِينَ یقبلونها وکانوا یعطون قبل الفطر بیوم او یومین، کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما صدقہ فطر ہر فقیر کو جو اسے قبول کرتا دے دیا کرتے تھے، اور لوگ صدقہ فطر عید الفطر سے 1 یا 2 دن پہلے جو ہے، اور لوگ صدقہ فطر کو عید الفطر سے 1 یا 2 دن پہلے ہی ادا کر دیا کرتے تھے۔ دیکھیے جو ہے بخاری 1511 نمبر کی روایت ہے۔ لہذا جیسے ہم اور آپ چاہیں اگر تو 1-2 دن پہلے دینے کی گنجائش ہوتی، آپ نکال کر ابھی سے رکھ لیں، لیکن اسے عید سے 1-2 دن پہلے غریبوں مسکینوں تک، مستحق لوگوں تک اسے پہنچا دے، یا اسی طریقے سے کوئی آپ کے پاس کمیونٹی اور تنظیم ہو یا جماعت ہو یا ذمہ داران موجود ہو تو آپ لے جا کر ان کے پاس عید کے 1-2 دن پہلے لے جا کر جمع کر دے، وہ عید کی رات تک اسے جو ہے تقسیم کر دیں گے لوگوں میں۔ اس سے پہلے جو ہے صدقہ فطر ادا مت کرنے کی کوشش کیجیے، 1-2 دن کی گنجائش ہے، اور لہذا یہ چیز ہمیں اور آپ کو معلوم ہونی چاہیے۔ اسی طرح صدقہ فطر کن لوگوں کو دیا جائے گا؟ دیکھیے امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کا مصرف وہی ہے جو زکوٰۃ کا مصرف ہے، اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مساکین کو جو ہے
یہ دے دینا چاہیے، اور اس میں غریب کا سماج کے دبے کچلے ہوئے لوگ، غریب و مسکین لوگ، محتاج لوگوں تک ہمیں اور آپ کو صدقہ فطر کو پہنچا دینا چاہیے، تاکہ وہ بھی ہمارے ساتھ عید کی خوشیوں میں شامل ہو جائے۔ اسی طرح ایک چیز میں یہ عرض کرنا چلوں کہ ہم اور آپ جو جیسے صدقۃ الفطر کی جو پوڑی بنائیں، صدقہ فطر کو بانٹنے کے لیے جب اس کا انتظام کریں، تو آج دیکھیے اس مہاماری کے وقت میں لوگ کافی پریشان ہیں، خصوصاً ہمارے سماج کا غریب طبقہ تو بہت پریشان ہے، مصیبت میں مبتلا ہے۔ تو لہذا ہماری اور آپ کی ایک ذمہ داری کہیے یا میرا مشورہ سمجھ لیجئے کہ میں کہتا ہوں کہ غریبوں مسکینوں کے یہاں جب آپ اناج لے کر جائیں تو کم سے کم کچھ ایسی چیزیں جیسے سیوئی وغیرہ جو ہوتی ہیں یا اور کھانے پینے کی چیزیں، تھوڑی موڑی چیزیں جو ہے شکر وغیرہ اس میں ڈال دیں، تاکہ ان کے گھر پر بھی عید کی خوشی ہو اور وہ بھی ہماری خوشیوں میں شامل ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار الہ تو ہمیں صدقۃ الفطر کو صحیح طور پر سنت کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صدقۃ الفطر کے حقیقی مستحق لوگوں تک اسے پہنچایا جائے۔ یاد رکھیں صدقۃ الفطر کو جو ہم لوگ اسکولوں اور مدارس کے اندر دیتے ہیں، یہ چیز بالکل غلط ہے اور ہمیں اس سے بعد آنا چاہیے، بلکہ یہ مسکینوں کا حق ہے، ان تک ہمیں اور آپ کو پہنچانا چاہیے۔ اللہ ہمیں قرآن و سنت کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔